اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم صاد والقرآن ذی الذکر بل الذین کفروا فی عزۃ وشقاق۔ سورۃ صاد مکی صورت ہے۔ نزول کے اعتبار سے 38 نمبر صورت ہے۔ سورۃ القمر کے بعد نازل ہوئی ہے۔ یہ ایک نام سے موسوم ہے سورۃ صاد، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے سورت کی ابتدائی اس لفظ سے کی ہے صاد، اور اس کا معنی کیا ہے؟ اللہ اعلم بمرادہ۔ اس سورت کا ربط پہلی سورت کے ساتھ کئی طریقوں پر ہے۔ نمبر 1، پہلی سورت میں عجز المستفین، اللہ کے چنے ہوئے برگزیدہ بندوں کی عاجزی بیان کی گئی تھی۔ تو اس صورت میں مزید ترقی ہے۔ اس میں ان پر آنے والے ابتلاءات کا ذکر کیا جا رہا ہے کہ جب خود ان کو ابتلاءات کا سامنا ہوا تو یہ کیسے شفاء قہری بن سکتے ہیں، جبری بن سکتے ہیں۔ نمبر 2، پہلی صورت میں مشرکین کے تکبر کا ذکر تھا لا الہ الا اللہ سے۔ انہم کانوا اذا قیل لهم لا الہ الا اللہ یستکبرون، جب ان سے یہ کہا جاتا ہے لا الہ الا اللہ، اللہ کے علاوہ کوئی معبود برحق نہیں ہے، تو یہ تکبر کرتے ہیں۔ تو اس صورت میں تکبر کی علت بیان کی جاتی ہے، اور وہ ہے استعجاب، تعجب کرنا۔ اجعل الآلہۃ الہا واحدا ان ھذا لشیء عجاب۔ سر پہلی صورت میں انبیاء علیہ الصلاۃ کا ذکر تھا، تو اس صورت میں ان انبیاء علیہ الصلاۃ کا ذکر ہے کہ جو نبوت کے ساتھ ساتھ مال اور بادشاہت والے بھی تھے، اصحاب الملک والمال تھے۔ سورت کا بنیادی مضمون اس بات توحید ہے۔ توحید کو اس طرح ثابت کیا گیا کہ انبیاء علیہ السلام کی ابتلاء کا ذکر کیا گیا، اور فرشتوں کا جنات کے ساتھ، فرشتوں کے ساتھ، جنات کے ساتھ۔ داؤد علیہ السلام کا ابتلاء آیت نمبر 24 میں، اور سلیمان علیہ السلام کے ابتلاء ذکر کیا گیا ہے آیت نمبر 34 میں، اور ایوب علیہ السلام کے ابتلاء کا ذکر کیا گیا ہے آیت نمبر 41 میں۔ یعنی ابتلوا بالمصائب، مصائب کے اندر وہ مبتلا کیے گئے، آزمائشیں کی گئی، تو وہ کیسے شفاء بن سکتے ہیں۔ سورت کی ابتدا میں، سورت کا خلاصہ یہ ہے کہ سورت کی ابتدا میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور قرآن کی صداقت کی شہادت ذکر کی گئی، اور منکرین کے لیے تخویف بیان کی گئی ہے۔ اس صورت کے اندر 9 انبیاء علیہ السلام کا ذکر ہے۔ 3 انبیاء کا تفصیل کے ساتھ، داؤد علیہ السلام، سلیمان علیہ السلام، ایوب علیہ السلام، ان کا ذکر تفصیلاً ہے، اور 6 انبیاء علیہ السلام کا ذکر اجمالاً ہے۔ پہلے داؤد علیہ السلام کے ابتلاء کا ذکر کیا گیا ہے، اور پھر سلیمان علیہ السلام کے ابتلاء کا ذکر کیا گیا، اور پھر ایوب علیہ السلام کے ابتلاء کا ذکر کیا گیا ہے۔ سورت کی امتیازات۔ نمبر 1، اس میں داؤد علیہ السلام کے واقعہ کا ذکر ہے۔
نمبر 2 اس میں سلیمان علیہ السلام کی حالت کا ذکر ہے۔ نمبر 3 اس میں ایوب علیہ السلام کی حالت کا ذکر ہے۔ نمبر 4 اس میں اس بات کا ذکر ہے کہ مشرکین کے معبود ان سے برات کا اظہار کریں گے قیامت کے دن۔ اور نمبر 5 اس میں جہنمیوں کے جھگڑے کا ذکر ہے، تخاصم اہل النار۔ اور نمبر 6 اس میں سجود آدم علیہ السلام کا ذکر ہے، فرشتوں نے سجدہ کیا، ابلیس نے نہیں کیا۔